اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان خالد ارمانی اپنے یوٹیوب چینل خالد ارمانی نیوز نیٹ ورک کی وساطت سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے حلقہ PP20 کی نامور سیاسی شخصیت جن کا تعلق PMLN سے ہے، سابق امیدوار رہے ہیں حلقہ PP20 کے، اور حلقہ PP20 کے یہ صدر بھی ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور لوکل سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ لوکل سے مراد حلقہ NA57، PP19 اور PP20 کے حوالے سے۔ رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں جناب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اپنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے حسب روایت خالد ارمانی کو وقت دیا۔ سر، سب سے پہلا میرا سوال جو عوام آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے، حکومت وقت پر الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ کیا ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ جس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سر کیا بولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی ارمانی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کوئی اپنی پارٹی کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں یا عوام کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دے سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا الیکشن کے حوالے سے۔ ارمانی صاحب، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت جو ملکی مسائل ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے، اور ان حالات کا ذمہ دار وہ مسلط کردہ شخص ہے جسے 2018 میں اس ملک پہ مسلط کیا گیا تھا۔ یہ اس کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ اس کے IMF سے اس ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کی معاشی حالت اس حد تک کمزور ہوئی ہے۔ ارمانی صاحب، میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، جنہوں نے سیاست میں ہر طرح کے حالات دیکھے ہیں، آیا یہ بات انہیں اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی جب PTI کے اس وقت کے وزراء، ان کے جو مشیر تھے، جب وہ میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ملک کی معاشی حالت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، پیٹرول 300 تک چلا جائے گا، تو اس وقت جو ان کے فالوور تھے وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ اس وقت جو انہوں نے IMF کا معاہدہ ہے جب اس سے انہوں نے انحراف کیا تو حالات اسی وقت بگڑ چکے تھے۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے سیاست نہیں بچائی، انہوں نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جو جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ عمران خان اور اس کی حکومت کی جو بوئی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہم انہیں کاٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ملک کے معاشی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی الیکشن کے حوالے سے، تو دیکھیں الیکشن کا ایک جو الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کے حوالے سے، تو جو آئین اور قانون میں ہے 90 ڈیز کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کمنگ ڈیز میں گورنر صاحب اس کا جواب دے دیں گے۔ تو اگر کوئی صورتحال بنی تو کیوں نہیں گورنمنٹ الیکشن کروائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم الیکشن سے کیوں بھاگیں گے جی؟ ہماری کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اتنی بری پوزیشن نہیں ہے حلقے میں اس پاکستان میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یار وہ جو 4 سال تھے اس میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی ہیں، تو اتنے دنوں میں تو آپ ایک کونسلر کا جو حلقہ ہے اسے بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، اور جس ملک کی حالت اس نے 4 سال میں اتنی بگاڑ دی ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی بنیادیں قائم کر دی ہیں، اور بہت جلد دیکھیں گے کہ اس پہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہو جائے گی اور عوام سکھ کا سانس لے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب CM پنجاب کیوں متنازع بن گیا؟ سر کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جو عمران خان کا وتیرہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جنرل باجوہ کو بھی کہتے تھے کہ یار اس سے اچھا شخص کوئی نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشن بھی انہوں نے ہی بنایا۔ اس کے بعد جتنے نام آپ گنتے جائیں اور انہی لوگوں کو اس نے برا کہا۔ اگر وہ محسن نقوی صاحب کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص بھی ہوتا، تو ایک شخص کی عادت ہے کہ
جس شخص پہ اس کے جو اس کے ساتھ مکمل انڈرسٹینڈنگ قائم نہیں رکھتا اسے برا بلا کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب تو ویسے سامنے آگے، وہ کوئی بھی بندہ ہوتا تو اسے انہوں نے متنازع ہی کہنا تھا، جیسے وہ ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں یا چیف الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، باقی بھی وہ جن لوگوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک ذاتی سوچ ہے۔ آج ہی پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا افتتاح ہوا ہے، حلقہ PPP کی میں بات کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا افتتاح کرنا، کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج ہوگا یا PMLN کے لیے چیلنج ہوگا؟ کیا بولیں گے آپ سر؟ ارمانی صاحب آج انہوں نے ایک آفس اپنا یہاں لالہ رخ میں سٹارٹ کیا، اس سے کوئی 7-8 گھر کے فاصلے پہ آلریڈی جو یہاں کے سابق MP ملک تیمور مسعود کا پبلک سیکریٹریٹ بھی رہا ہے، اس سے پہلے ساری پارٹی کی جتنی ایکٹیویٹی تھی اس کا مرکز وہی آفس تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے ان کے اختلافات اس حد تک چلے گئے کہ جو میرا خیال ہے میڈیا کو اور سیاسی حلقوں میں سب کو معلوم ہے، تو اس حوالے سے پھر سرور خان صاحب کا جو گروپ ہے اس نے فیصلہ کیا یہاں پر آفس کھولا جائے، تو پھر ملک اپنا منصور ایاد خان صاحب نے پھر وہاں پر آج اپنا آفس کا افتتاح کیا ہے۔ دیکھیں اس سے مسلم لیگ نون کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اکٹھے آئیں یا علیحدہ علیحدہ آئیں اس سے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اب اگر آپ ان کی جو سیاسی حلقوں کی جو بات ہے اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ان کی تقسیم اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ یہ واضح طور پہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ یہ کبھی بھی کبھی سے مراد ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ جو الیکشن آ رہے ہیں یہ کبھی بھی مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے آپس میں۔ ایک واضح دھڑا جس نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ آپس میں عہد و پیمان بھی کر لیے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں ملک تیمور مسعود اکبر کے خلاف چاہے اگر انہیں ٹکٹ ملے یا نہ ملے وہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں گے، اور اس سلسلے میں اپنا وہ بھرپور کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہے کہ ٹکٹ بھی انہیں ملے گا۔ تو یہ جو بھی تقسیم ہے یہ PTI کے آپس کی تقسیم ہے، اس کا ایڈوانٹیج پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا اور یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ PTI کے مرکزی دفتر سے سر ہم آگے چلیں گے، مریم نواز کی ایک بار پھر لندن سے پاکستان آمد، آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کی انٹری ملکی سیاسی صورتحال کو کہاں لے جائے گی سر؟ دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے بعد بھی پارٹی کے تمام جتنے بھی میٹرز تھی انہیں دیکھ رہی تھی اور بھرپور طریقے سے ایکٹیو تھی۔ پچھلے 3-3.5 ماہ سے وہ کوئی علاج کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گئی ہوئی تھی، تو اب وہ پاکستان آ گئی ہیں، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ ایک تو انہیں پارٹی کے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا، پارٹی کی سینئر نائب صدر بھی وہ منتخب ہو گئی ہیں، اور ابھی جس دن وہ آئی ہیں آتے ساتھ انہوں نے جو پہلی سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 سے بھرپور طریقے سے پنجاب کے ہر ضلع میں اور KPK میں وہ جائیں گی اور پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے کام کریں گی اور پارٹی کو اور مزید ایکٹیو کریں گی۔ آپ کا یہ جملہ سر میں کوٹ کروں گا، امنیات معذرت کے ساتھ، مریم بی بی کو ایک اہم عہدہ سونپ دیا گیا ہے، اس اہم عہدے کے سونپنے کے بعد ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ کس طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی کی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں، سر کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر کسی قسم کے سیاسی جماعتوں میں تھوڑے بہت اختلافات وہ ہوتے ہیں، وہ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن شاید خاقان عباسی صاحب ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب کتنی دہائیوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسی دراڑ نہیں ہے، کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں، کوئی اور اس میں سے گروپ نہیں بن سکتا۔ اگر اس کسی گروپ نے بننا ہوتا تو جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں بڑی بڑی کوشش کی گئی، سیاسی حلقوں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بڑی بڑی سیاسی آفرز دی گئی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کے دم قدم سے ہے، ووٹ بینک بھی انہی کا ہے، اس لیے کوئی بندہ بھی اول تو اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اگر سوچے گا بھی تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ PTI کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت وقت پہ سر کہ جو بھی اداروں کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہوں گے۔
ارمانی صاحب یہ کب کیسی روایات قائم ہو رہی ہیں سر، کیا بولیں گے؟ ارمانی صاحب جو اداروں کے خلاف وہ اس سے پہلے بھی لوگ بولتے رہے ہیں، غداری کے مقدمات بھی بنتے معذرت رہے کے ہیں. ساتھ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، کہ پی ایم ایل این نہیں بولتی رہی، نواز شریف نہیں بولتا رہا، شہباز شریف نہیں بولتا رہا، باقی لوگ نہیں بولتے رہے سر. ارمانی صاحب اس سے پہلے بھی لوگ بولتے بھی رہے ہیں، انہوں نے قانون کا سامنا بھی کیا، سزاؤں کا بھی سامنا کیا. آپ نہال ہاشمی صاحب کی مثال دیکھ لیں، آپ طلال چودھری صاحب کی مثال دیکھ لیں. تو اگر اب بھی کوئی بولے گا، اگر اسے سزا مل گئی، کوئی آئین اور قانون کی گرفت میں آ گیا، تو عدالتی نظام موجود ہے، اسے فیس کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اختیار میں کوئی عدالتیں تو نہیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں گی. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بقول پی ٹی آئی کے کہ ہے ہی 27 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے، انہیں کہ 27 کلومیٹر سے ہٹ کے اپنی ایکٹیویٹیز کر لیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر جو مرضی کرتے رہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. انٹرم سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، نگران گورنمنٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس بات کی کتنی اہمیت ہے. پی ٹی آئی کا دور اقتدار 4 سالہ اور آپ کا موجودہ دور اقتدار میں کیا فرق ہے سر؟ عوام کو کیا ملا؟ ارمانی صاحب ہمارا دور اقتدار آیا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جتنی مائنز تھی یہ عمران خان 4 سال میں بچھا کے گیا ہوا تھا. اور جب یہ گورنمنٹ لے رہے تھے تو اندازہ تھا کہ یہ ہم حکومت نہیں لے رہے، ہم یہ ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی قربانی دے رہے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب الیکشن ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت ملے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرح بہتر ہوتے ہیں. یہ ابھی بھی اگر خدا نخواستہ وہ شخص اس ملک پہ مسلط رہتا تو اب تک یہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہوتا. پی ایم ایل این نے اقتدار میں آنے کا فیصلہ غلط کیا، صحیح کیا؟ اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال، اگر پی ایم ایل این عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو بحیثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے جنرل الیکشن میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سر؟ بالکل ارمانی صاحب، اگر خدا نخواستہ ہم عوام کو ریلیف دینے میں فیل ہو گئے تو سیاسی آدمی اگر عام پبلک کی تکالیف میں اضافہ کرے یا سیاسی جماعت، تو اس جماعت کو ظاہر ہے اس کے رزلٹ فیس کرنے پڑتے ہیں. ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ 8 سے 13 تک کا ٹینیور دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ یہ دیکھیں جو 13 کے جنرل الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی، تو لوگوں نے کمپیریزن کیا کہ 8 سے 13 کا پنجاب کے کیا حالات تھے اور باقی ملک کے کیا حالات تھے. تو اسی کمپیریزن میں ہمیں 2013 کی گورنمنٹ ملی. ہم نے تو 18 کی گورنمنٹ بھی کنٹینیو کرنی تھی، لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا، اور وہ ملک دشمنوں کی جو سازش تھی، جو یہ عمران خان کی صورت میں ہم پہ مسلط کر دی گئی، تو یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ یہ جو 18 سے لے کے یہ اس تک جو یہ عمران خان نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اب اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. سوال کرنا میرا حق، جواب دینا آپ کے اختیار میں ہے. ایک بار پھر معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا حاجی عمر فاروق کی، میں بات کروں گا ذیلی صدر پی ایم ایل این کی، میں بات کروں گا بیرسٹر عقیل کی. لندن سے واپسی کے بعد ان کے دعوے، ہمارے ٹکٹ کنفرم، کیا ایسے بیانات سے کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ ارمانی صاحب، ایک انٹرویو میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے یہ بات کی تھی کہ انہیں پارٹی نے کوئی یہاں سے قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے حوالے سے کوئی سگنل دے دیا گیا. تو میں نے میرا خیال ہے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پارٹیوں کا ایک ڈسپلن ہے، اس کے ایک طریقہ کار ہے. ہاں، کئی دفعہ پارٹیاں کوئی اشارہ دے دیتی ہیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں. اس کے علاوہ مثلا میری لیڈرشپ سے ملاقات رہتی ہے، میں تو اس دوران ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حلقے کو فوکس کریں، آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. سر اگر ہم بات کریں گروپ بندیوں کی، اگر میں بات کروں دو سیاسی جماعتوں کی، ایک طرف پی ٹی آئی، دوسری طرف پی ایم ایل این، پارٹیوں کے اندر سر گروپ بندیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ معذرت کے ساتھ اگر زمینی حقائق کی میں بات کروں گا، پی ٹی آئی میں موجود، پی ایم ایل این میں بھی موجود، اس کی وجوہات سر کیا ہیں؟ ارمانی صاحب، میں بھی آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں، تو آلموسٹ وہ 90 سے آگے دیکھ لیں، میں نے تمام ٹینیور دیکھے، باقی پارٹیز کو بھی دیکھتا رہا. پارٹی کے اندر گروپ بندے بھی رہتی ہے، دڑے بندیاں بھی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب الیکشن کا وقت آتا ہے
تو میکسیمم وہ ایک ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات رہی وہ دڑا بندی اور گروپ بندی کیوں ہوتی ہے، لیکن سیاست میں ہر آدمی کا دل کرتا ہے ترقی کرنے کو، اور یہاں پر کوئی اور ایسا میرٹ سسٹم تو ہے ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جب انسان نے کہیں آگے آنا ہوتا ہے تو اسے اپنا ایک گروپ وہ لوگ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہی کندھے پہ وہ چڑھ کے تو وہ آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق، عوام بدحال، لوگ خودسوزیوں پر اتر آئے. بحیثیت سیاستدان سر، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال. اگر میں بات کروں پی ڈی ایم کی، اگر میں بات کروں پی ایم ایل این کی، کسی بھی صورت میں حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں. یہی فارمولہ عمران خان کا ہے. عوام میں عوام جائے باڑ میں، عوام کی کسی کو فکر نہیں. مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی لڑ رہی ہے. عوام کا جینا محال ہو چکا ہے. سر کیا بولیں گے آپ؟ ارمانی صاحب، پتہ نہیں، مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. لوگ ماضی کی جو خدمات ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کی اور کسی پارٹی کی، وہ یکسر بلا دیتے ہیں. اگر آپ 8 سے 13 کا پاکستان آپ کو یاد ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت بھی مہنگائی کا رونا تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کے برے حالات تھے، دہشت گردی تھی، بم دھماکے، مطلب نہ انٹرنل ایکسٹرنل حالات اچھے نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو 2013 کا الیکشن آیا تو وہ جو پاکستان ملا مسلم لیگ نون کو، بڑا لٹا پٹا سا پاکستان تھا. لوگ نماز پڑھنے، اللہ معاف کرے، مسجد میں جانے سے گھبراتے تھے. ہر جمعے والے دن انتظار ہوتا تھا توبہ استغفار کہ آج کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا. آپ پھر دیکھیں کہ وہی اس پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جب لے کے چلنا شروع کیا تو 2017 میں تو کوئی بم دھماکے نہیں تھے. 2017 میں تو کوئی گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے کوئی روڈ بند نہیں ہوتے تھے. اس وقت تو کوئی مہنگائی کا واویلا نہیں تھا. بڑا اچھا پرسکون پاکستان گزر رہا تھا. آپ جی ڈی پی دیکھ لیں کہاں چلی گئی تھی. آپ ملک کے دیکھیں نا، سی پیک کا پروجیکٹ لگ چکا تھا اور کتنے کارخانے لگ چکے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی. اس وقت تو کوئی رونا دھونا نہیں تھا. حکومت جو وقت الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے. اگر عمران خان عوامی سیلاب کو لے کر سڑکوں پر نکل آئے تو جو تصادم ہوگا سر، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہ آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا، نہ پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ آئے گا، ملک کسی اور طرف چل پڑے گا. رمانی صاحب، میں پچھلی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں. اور اس کے بعد جب یہ شخص مسلط ہوا تو 4 سال میں اس کے جتنے دعوے تھے، جب اس سے 13 سے 18 کی کارکردگی پوچھی جاتی تھی تو پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس صرف صوبہ تھا، اختیارات وفاق کے پاس ہوتے ہیں. تو جب اب 2018 کے الیکشن میں وفاقی گورنمنٹ بھی تھی، صوبائی بھی تھی، تو کون سی دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہائی ہیں؟ وہ سارے معاشی حالات بھی ہر بندہ روتا تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا ملک کے ساتھ، انہوں نے آئی ایم ایف کا ان کا ایگریمنٹ ہے، آج یہ آ کے میڈیا پہ کیوں نہیں جواب دیتے کہ جناب وہ معاہدہ ہمارا نہیں تھا؟ جب اس معاہدے کی انہوں نے وائلیشن کی، دیکھیں نا یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ اس سے بیک ہوئے تو اس کے بعد جو ملک کی معاشی صورتحال تھی وہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. جب حالات نہیں سنبھل رہے تھے تو اس مشکل صورتحال میں مسلم لیگ نون کو پتہ تھا کہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ ریاست بچانے کا وقت ہے. تو انہوں نے سیاست کو اہمیت نہیں دی، ریاست بچانے کو اہمیت دی، اور اس کے لیے یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ضرور بہتری لائیں گے. آپ کا ایک دوسرا سوال آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ میرا سوال سر یہ تھا کہ حکومت وقت الیکشن نہیں کروانا چاہتی. عمران خان عوام سیلاب کو لے کر سب سڑکوں پر نکل آئے گا، ارمانی صاحب، تصادم کی طرف جائے گا، نتائج کا ارمانی صاحب بالکل ایسی کوئی نہ آپ بات کے ہاتھ نہیں. کچھ آئے گا، نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے گا، قومی طرح نہ بچ جائے گا. نہیں ارمانی صاحب، میرا خیال ہے کہ نہ ملک اس بات کا متحمل ہے اور عوام باشعور ہیں، انہیں پتہ ہے. پہلے جو عوامی سیلاب آنا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ مری روڈ پہ وہ کتنے کلومیٹر کے دوران اس سڑک پہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو کوئی ایسا عوامی سیلاب نہیں آنا. اگر آنا ہوتا یا ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہوتی، یہ سب کچھ کر چکے ہوتے تو یہ کب کا کر چکے ہوتے. یہ اب صرف باتیں ہیں، ایک دن بات کرتے ہیں، اس پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں.
ان باتوں کی کوئی حیثیت ہمارے نہیں. ذرائع سر یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار کی اور شہباز شریف کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نتائج کیا نکلیں گے پی ایم ایل این میں اس کی واپسی؟ ارمانی صاحب یہ آپ کے ذرائع ضرور بتا رہے ہوں گے، کیونکہ نا یہ میں نے بتایا نا کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ دونوں بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ ان کی آپس کی باتیں ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوں گی بھی تو کوئی اپنے لیول پہ ہوں گی، اور اگر ان کی مسلم لیگ نون پہ کوئی واپسی کا چانس ہوتا تو اپنے حالیہ انٹرویو میں اس کا اظہار کر دیتے. انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے. ہاں الیکشن جیتتے ہیں اگر وہ، تو اس کے بعد اگر پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہ بات کی باتیں ہیں، یہ تو اگر مسئلہ چودھری قبل از نثار وقت ہے. اگر آپ کی بات میں مان لو تو چودھری نثار پی ایم ایل این میں واپس نہیں آتا ہے، کیا پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایسا امیدوار ہے جو حلقہ 57 میں سرور خان کا مقابلہ کر سکے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ دیکھیں کیوں نہیں جی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا 2018 میں بھی، اس وقت بھی امیدوار تھے، اس وقت بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، اور جب ضمنی الیکشن ہوا اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن چکی تھی. آپ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کو کتنے ووٹس ملے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بالکل ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں، اس میں کوئی اتنی ابہام والی بات نہیں ہے. وہ پہلے بھی الیکشن لڑے تھے، آئندہ بھی، اور اگر کوئی اور امیدوار بھی پارٹی نے جسے بھی امیدوار بنایا. بیسیکلی اب یہ جو حلقے کی سیاست ہے اس میں ووٹ بینک پارٹیز کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ورکرز ہیں، جو پارٹی کے مقامی لیڈرز ہیں، وہ جسے بھی ٹکٹ ملا تو مل کر الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ مسلم لیگ نون ون کرے گی. آپ کے منہ میں شکر، آپ کے منہ میں چینی ڈالوں. آپ نے مجھے ایک نیا سوال دے دیا. میں بات کروں گا حلقہ پی پی 20 کی. میں بات کروں گا حلقہ پی پی 20 کی. حلقہ پی پی 20 میں پی ایم ایل این کا امیدوار کون ہوگا؟ ایک عمر فاروق کے دعوے، مجھے خود اس نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 20 کا امیدوار میں ہوں گا، جبکہ عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ حلقہ پی پی 20 کا امیدوار ٹیکس لے سے نہیں واک اینڈ سے ہوگا. حلقہ پی پی 20 کی امیدوار کہاں سے ہوگا؟ واک اینڈ سے ہوگا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ زبان خلق ہے. لیکن دوسری طرف عمر فاروق کیا بول رہے ہیں کہ حلقہ پی پی 20 کا امیدوار میں ہوں گا. عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے، عمر فاروق کیا بول رہا ہے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ ارمانی صاحب، حاجی عمر فاروق صاحب ہمارے یہاں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بھی ہیں اور ذمہ دار ہیں یہاں پارٹی کے. میری ان سے ظاہر ہے اکثر ملاقات اور گپ شپ رہتی ہے. میں نے کسی پارٹی میٹنگ میں ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو. اگر وہ آ جاتے ہیں میدان میں، چلیں ایک منٹ کے لیے، میں آپ 99% بات میں آپ کی مان تو 1% میری مان لیں. اگر عمر فاروق آ گیا پھر؟ ارمانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. میں یہاں سے سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں. میں مان رہا ہوں آپ کی بات، اگر ایسا ہو آپ گیا. میری بات مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، مہربانی کریں. اگر اس کے بعد حاجی عمر فاروق صاحب کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو میں نے اس کا اظہار پہلے بھی میں کئی جگہوں پر کر چکا ہوں، ابھی بھی یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ وہ الیکشن اسی طرح لڑوں گا جس طرح میں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسے ابہام والی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ ٹکٹ اور یہ الیکشن لڑنا بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے. پارٹی کے ساتھ وفاداری یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ تو پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے. مجھے ایک چیز سمجھائیں گے آتم حضرت کے ساتھ، آپ کے ووٹر سپورٹر کس طرح مانیں گے کہ راجہ سرفراز کو ٹکٹ نہیں ملے، ہم کس طرح شہر پہ مور لگائیں، ٹپا لگائیں؟ ایک آپ ضمنی انتخابات کی بات کریں، 20 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی، آپ نے امیدوار کھڑے کیے، کون سے کیسے امیدواروں کو آپ نے ٹکٹ دیا؟ نتائج آپ کے سامنے ہے. کیا بولیں گے سر آپ؟ ارمانی صاحب، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سوچنے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کے 1% کے جواب میں نے جو بات کی، یہ پورا حلقہ، راجہ سرفراز کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، نہ حاجی عمر فاروق کی کوئی حیثیت ہے. یہاں پر اس امیدوار کی اہمیت ہوگی جسے پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی، وہ چاہے حاجی عمر فاروق صاحب ہوں، میں ہوں، ذیشان بٹ صاحب ہوں، کوئی اور ایکس وائی زیڈ، جتنے لوگ بھی ہوں گے، ہم سب مل کے الیکشن لڑیں گے پارٹی کی کامیابی کے لیے. اور اس بارے میں ہم سب بالکل کلیئر ہیں کہ جس شخص کو بھی پارٹی کا ٹکٹ ملے گا، تمام پارٹی متحد ہو کر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا الیکشن لڑے گی. جی ناظرین، یہ تھے راجہ سرفراز صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی. میرے تلخ سوالات، جن کا بڑا اندھا پیشانی سے اور اپنے تجربات کی بنا پر بڑے سالڈ جوابات دیے. بحیثیت صافی
میں یہ بولنا آخر میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میری رہائش بھی حلقہ PPP میں ہے۔ یہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، ان کا تعلق PMLN سے ہے، شروع میں بتا چکا ہوں۔ یہ زبان خلق ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ حلقہ PPP کا امیدوار راجہ سرفراز ہونا چاہیے۔ راجہ سرفراز کی صورت میں حلقہ PPP کا امیدوار سامنے آئے۔ کیوں آئے؟ رات 12 بجے بھی راجہ سرفراز سے عوام کی رسائی جو ہے وہ آسان ہے۔ اگر کوئی دوسرا امیدوار آئے گا تو آج کی بات میری یاد رکھیں، نتائج کچھ اور ہوں گے، بنے میری اس بات سے کوئی ناراض ہو جائے، وما علینا الا البلاغ۔